دنیا کے دلکش اور خوبصورت عجوبوں میں سے ایک کا نام شاہراہ قراقرم بھی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز 1966 میں ہوا اور تکمیل 1978 میں ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے اس خوبصورت ترین عجوبے کی تفصیلات بتائیں گے اور اس کی سیر بھی کروائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم کی کل لمبائی تقریباً 1300 کلومیٹر تک ہے، جس کا تقریباً 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ یہ شاہراہ حسن ابدال، ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد اور خنجراب کے پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا بھر کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا تھا۔ موسموں کی شدت، برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا ایک عجوبہ ہے جسے پاکستان اور چین نے مل کر مکمل کیا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شاہراہ قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سخت پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ شاہراہ کہیں انتہائی دلکش، کہیں انتہائی پراسرار، کہیں پرسکون، کہیں بل کھاتی، کہیں شور مچاتی، کہیں سوال کرتی تو کہیں جواب دیتی نظر آتی ہے۔ اسی سڑک کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شاہراہ قراقرم کا نقطۂ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں تھاکوٹ تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ چلاس ضلع دیامیر کا ایک اہم علاقہ ہے اور اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلاس کے بعد شاہراہ قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر آگے جا کر گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح نگر کا علاقہ بھی نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس علاقے کے راکا پوشی اور پسو نامی نمایاں پہاڑ بہت مشہور ہیں۔ عطا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے، جو کہ پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی۔ اسی طرح راستے میں چلتے جائیں تو سست کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام خنجراب آتا ہے۔ سست سے خنجراب تک کا علاقہ بے آباد، دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہے۔ خنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ کہا جاتا ہے۔ خنجراب میں دنیا کے منفرد جانور بھی پائے جاتے ہیں، جن میں مارکو پولو، بھیڑیں، مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی وجہ سے خنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ بھی دیا گیا۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے و بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو قامت برفانی چوٹیوں سمیت دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر بھی چھوڑتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا 8واں اور خوبصورت ترین عجوبہ مانا جاتا ہے۔